بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی تو کمرے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جٹھانی کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، اس نے فوراً مجھ سے سوال کر دیا، آئے ہائے، تو ابھی تک جاگ رہی ہے؟ مجھے آہٹ محسوس ہوئی تو اس لیے چلی آئی کہ پوچھ لوں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے تو ہمیشہ کی طرح تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ تو بتا کون سے دم درود کرتی رہتی ہے تو؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ اترا کر بولی، اچھا بھائی میں تو چلتی ہوں سونے، لیکن میری بات یاد رکھنا سمیرا، قسمت کی نحوست دم درود سے نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میری جٹھانی بہت چالاک عورت ہے۔ سوال تو میرا بنتا تھا کہ وہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑی کیا سن رہی تھی، لیکن اس نے الٹا مجھے ہی باتیں سنانا شروع کر دی۔ یہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی آزمائشیں نحوست نہیں ہوتی، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ پاس ہو گئے تو اللہ کی نظر میں سرخرو ہو گئے، اور اگر فیل ہو گئے تو اللہ کے سامنے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری زندگی کی آزمائش میں کامیاب کرنا۔ 3 یتیم بچوں کا ساتھ ہے۔ 6 ماہ پہلے شوہر کو فالج کا اتنا شدید اٹیک ہوا، ابھی ہسپتال میں علاج ہو ہی رہا تھا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے میرے شوہر کو تمام تکلیفوں سے آزاد کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ میں واپس کمرے میں آئی، بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ بڑا بیٹا فقط 8 سال کا تھا، اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 6 سال کی اور دوسری 3 سال کی۔ میں بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سر میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے مجھے سہارا بھی دیا ہے، شکر ہے کہ اس نے سہارے سے محروم نہیں رکھا، مگر اس سہارے کو بڑا ہونے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ پہاڑ جیسی کٹھن زندگی کیسے گزرے گی؟ میری تو تعلیم بھی کم تھی، صرف میٹرک تھی، لہٰذا نوکری کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو جیٹ بھی اشاروں کنایوں میں سنانے لگے تھے کہ میرے بچوں کا بوجھ ان کے لیے بہت زیادہ ہے، مگر بات اشاروں کنایوں سے بڑھ کر ڈائریکٹ ہو گئی، تب کیا کروں گی؟ میں واپس جائے نماز پر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ کوئی رستہ دکھا میرے مالک۔ ماں باپ حیات ہوتے تو میرا سہارا بنتے۔ 2 بھائی ہیں، دونوں شادی شدہ، دونوں فیکٹری میں ملازم ہیں۔ ایک کے بھی وہ حالات نہیں کہ میں بھائیوں کی طرف دیکھوں، اوپر سے بھابیاں تو پہلے ہی خوف زدہ ہیں کہ کہیں میں بچے لے کر ان کی طرف نہ چلی جاؤں۔ میرا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، بھری دنیا میں تو ہی میرا سہارا ہے، میری مدد کر۔ دعا کرتے کرتے میں وہیں جائے نماز پر لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجا۔ 3 سال کی چھوٹی بیٹی پورے گھر میں بھاگتی پھرتی تھی۔ میں بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی کہ اچانک بیٹی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کپڑے وہیں بستر پر چھوڑے اور باہر کی طرف بھاگی۔ جٹھانی نے میری بیٹی کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور بولی، کیا ہوا؟ کیوں میری بیٹی کو مار رہی ہو؟ جٹھانی نے کہا، ابھی آہستہ مارا ہے، شکر کرو، پرات میں پڑے چاول نیچے گرنے سے بچ گئے ورنہ زور سے مارتی۔ میں نے کہا، بھابھی خدا کا خوف کرو، یہ بچی ہے۔ وہ بولی، تو بچی کو سنبھال کر رکھو نا، مجھ پر کیوں عذاب ڈال رکھا ہے؟ سارے چاول گرا دیتی تو میرا کام بڑھ جاتا، آج مہمان بھی آنے والے ہیں۔ دیکھ سمیرا، میرا دماغ مت کھا، اپنی بیٹی کو لے کر جا یہاں سے۔ میں بیٹی کو لے کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے جٹھانی بولی، ہڈ حرام کہیں کے، سارا دن محنت میرا میاں کرتا رہتا ہے اور نقصان کرنے کے لیے اس کے بچے منہ کھولے رہتے ہیں۔ جٹھانی کی باتیں سن کر تو میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ انسان کو اپنی زبان کو اتنا زہریلا بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ بندہ مارنے کے لیے زہر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جٹھانی کے میکے والوں کی آج کھانے پر دعوت تھی۔ شام کے وقت میرے جیٹھ آئے۔ نہ جانے میری جیٹھانی نے ان کے کان میں کیا بھرا کہ وہ میرے کمرے میں آئے۔ میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے سلام کیا تو جیٹھ بڑی بے رخی سے سلام کا جواب دینے کے بعد بولے، دیکھو بھابھی، میری تنخواہ کا تو تمہیں پتہ ہے، دن بدن مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے برا مت ماننا، تم اپنا اور اپنے بچوں کا کوئی بندوبست کر لو۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ چل پڑے۔ میں نے کہا، بھائی یہ بھی بتاتے جائیں کہ 3 معصوم بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ جیٹھ نے جواب دیا، کیوں بھابھی، تمہارے تو ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں، کیا ان کا کوئی فرض نہیں ہے؟ یہ کہہ کر میرے جیٹھ چلے گئے، یعنی انہوں نے اپنی بات مکمل کر دی تھی۔ لیکن میں ایسے کیوں جاؤں؟ اس گھر میں میرے شوہر کا بھی تو حصہ ہے، اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا۔ اگلے دن میری جٹھانی کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، یہی الزام لگنا رہ گیا تھا۔ جٹھانی چنگھاڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی بیٹی کے یونیفارم میں بٹن ٹانک رہی تھی۔
जेठानी ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और देखते ही देखते मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हक्का बक्का मुंह खोले जेठानी को देख रही थी। वो बोली, सुमेरा, क्या अब ये दिन आ गए हैं कि तू अपने ही घर में चोरी करेगी? मैं चिल्लाई, भाभी खुदा के लिए ऐसे इल्ज़ामात मुझ पर ना लगाएं जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। जेठानी बोली, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मुझे यकीन है कि मेरी अंगूठी तूने चुराई है। मैंने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और बोली, भाभी आप अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। जेठानी ने कहा, आहा, मैं सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? अच्छा, तू देख आज मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। ये कहकर भाभी बाहर सहन में जाकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, अरे ओ महल्ले वालों, ज़रा जल्दी आ जाओ, देखो मैं अपनी देवरानी के सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। मैं सहन में गई और बोली, भाभी खुदा के लिए ये कैसा तमाशा है? वो बोली, तूने अभी तमाशा देखा कहाँ है, आज तुझे दिखाऊंगी। भाभी ने इतना शोरगुल और तमाशा किया कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। पड़ोस की तकरीबन तमाम औरतें हमारे घर जमा हो गईं। खूब तमाशा हुआ। बेरहम जेठानी ने ना मेरी इज्जत की परवाह की ना घर की इज्जत की। अक्सरियत तो यही चहमेगोयां कर रही थी कि चूंकि इस वक्त मैं ही मजबूर और लाचार हूँ तो ये हरकत मैं ही कर सकती हूँ। महल्ले की बहुत अच्छी और ज़ीरक खातून बुजुर्ग ने जाते जाते मेरे कान में सरगोशी की, आंसू पोंछ ले मेरी बच्ची, सर का साईं चला जाए तो कोई अपना नहीं बनता। मेरी मान, इससे पहले कि धक्के मारकर यहाँ से निकाली जाए, चली जा यहाँ से और इंसाफ रब के हवाले कर जा। बुजुर्ग खातून ने मेरे सर पर हाथ रखा और चली गई। सब औरतें चली गईं। जेठानी ने मुझ पर रऊनत भरी निगाह डाली और इठलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरा बंद किया और काफ़ी देर तक रोती रही। आखिर दिल को सुकून ना आया तो मैं जेठानी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि उसकी बातें सुनकर मैं कमरे से बाहर ही ठिठक कर रुक गई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कहका लगाकर हंसी और बोली, मेरी अंगूठी गुम हो जाए, हो ही नहीं सकता। मेरे कमरे में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन मैंने भी सुमेरा को इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शाहिदा नहीं। ये सुनना था कि मुझसे रहा ना गया। मैं कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखते ही जेठानी आंखें फाड़े खड़ी हो गई। रिसीवर उसने वापस रख दिया। मैं जेठानी के करीब गई और मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोली, ये थप्पड़ मेरी इज्जत तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरे दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा देगा। ये कहकर मैं कमरे से वापस चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंची तो जेठानी गुस्से से गरजी, सुमेरा, तुझे इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। आज देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। बस फिर क्या था। शाम हुई। जैसे ही जेठ काम से घर आए, जेठानी ने वो हंगामा खड़ा किया कि एक बार फिर पूरे महल्ले को इकट्ठा कर लिया। वही चोरी का इल्ज़ाम। बल्कि जब चोरी पकड़ी गई तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया। जेठ ने मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया और बोले, देखो सुमेरा, तुम्हें अंगूठी चाहिए तो ठीक है, ले लो अंगूठी। जेठ ने अंगूठी मेरे हाथ पर रखी और बोले, ये अंगूठी रख लो और बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से। मैंने कहा, भाई मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, क्या ये बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? मगर जेठ ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोले, बस कर दे भाभी, खुदा का वास्ता, मेरे घर का सुकून और ना ख़राब कर। जा भाभी, चली जा यहाँ से। फिर उन्होंने महल्ले वालों से कहा, आप लोग भी जाओ, जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो? इसके बाद जेठ अपने कमरे में चले गए। मेरे बच्चे डरे सहमे ये कमरे में खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। मैं कमरे में गई, एक बैग में अपने और बच्चों के कपड़े डाले। बेड की साइड टेबल पर शौहर की तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी, वो बैग में रखी और रात के वक्त ही बच्चों को लेकर घर से निकल खड़ी। मगरिब हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। अब देखना यह था कि किस्मत का अंधेरा कब छटता है। जेठानी ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। अब क्या भाइयों की तरफ जाती? लेकिन अब मुझ में भाभीयों से धक्के खाने का हौसला नहीं था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर कहाँ जाऊं? बेटे ने कहा, अम्मी, ताया हमसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं बेटे को क्या जवाब देती, सो खामोश रही। गली से निकलकर रोड पर आई। एक ही दर है जो हर आने वाले के लिए खुला रहता है, वो है अल्लाह के बंदों का दर। मैंने रिक्शा लिया और मज़ार की तरफ रवाना हो गई। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर एक बहुत बड़ा मज़ार था। बच्चों को लेकर मैं मज़ार पर पहुँची। वहाँ लंगर बट रहा था। बच्चों को भूख लगी हुई थी। उन्हें लंगर से खाना खिलाया और मज़ार के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई। बैग से गर्म चादर निकाली और बच्चों को गर्म चादर पर सुलाया। बेटी ने कहा, अम्मी, क्या अब हम यहाँ रहेंगे? मैंने कहा, अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा रास्ता निकालेंगे, फ़िक्र ना करो। बच्चे सो गए।
رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مزار پر بھی خاموشی ہو چکی تھی، شاید آدھی رات بیت چکی تھی۔ میں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک عورت میرے پاس آ کر رکی اور کہنے لگی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں نے اچھا کہہ کر سر ہلا دیا۔ وہ بولی، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چلی گئی۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا، رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ میں اٹھی، وضو کیا، تہجد ادا کی، پھر تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مجھے میرے بچے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ادھر ادھر اپنے بچوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں موم بتی لیے مجھے نظر آیا۔ اس نے موم بتی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو۔ میں نے کہا، تم کون ہو اور میرے بچے کہاں ہیں؟ یہ میں کیوں لوں؟ یہاں لائٹ چل رہی تھی، وہ اب کیوں نہیں چل رہی؟ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، یہ روشنی خاص روشنی ہے، رکھ لو، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، چاہے روشنی ہو یا اندھیرا۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ موم بتی کی ملگجی روشنی میں نے دیکھا کہ پیچھے میرے تینوں بچے کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہی عورت کھڑی تھی جو مجھ سے پوچھ کر گئی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے اس آدمی کے ہاتھ سے موم بتی لی۔ میرے موم بتی لیتے ہی وہ آدمی اور وہ عورت غائب ہو گئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مزار کے پچھلے صحن میں ہلکی روشنی تھی، بچے میرے پاس ہی سو رہے تھے، شاید میں خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ مزار پر رہتے ہوئے آج دوسرا دن تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آخر مزار پر کوئی کب تک رہ سکتا تھا؟ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تسبیح پڑھ رہی تھی کہ میرے بیٹے عاصم نے کہا، امی میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یہیں میرے پاس بیٹھو۔ وہ بولا، امی ایک ہی جگہ کوئی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، میں بس یہیں کھیل رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر پیچھے کی طرف چل پڑا۔ دیکھ شرافت، ہمارا کام دھندہ بس یہی ہے، اس لیے کچھ سوچ۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، آج بھی ملک صاحب کو نیا دانہ نہ ملا تو اسی مزار کے باہر تیرا اور میرا مقبرہ بھی بنا ہوا ہوگا۔ شرافت اٹھا اور بولا، بس کر دو بھائی، اب ڈراؤ تو نہیں۔ یہ کہہ کر شرافت چل پڑا۔ بھائی بولا، کہاں جا رہے ہو؟ شرافت نے کہا، بھائی مزار کی پچھلی جانب جا رہا ہوں، شاید کوئی بات بن جائے۔ بھائی نے کہا، اچھا تو چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دونوں مزار کے پچھلے حصے میں پہنچے۔ شرافت نے کہا، بھائی قدرت ہم پر مہربان ہے، وہ دیکھ کتنا اچھا دانہ ہے، جیسا ہمیں چاہیے۔ اس نے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی نے کہا، ہاں شرافت، لگتا ہے آج ہمارا کام بن جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر آس پاس چند ایک لوگ ہی آ جا رہے تھے۔ شرافت نے کہا، بھائی کسی کو ہم پر شک نہ ہو جائے۔ بھائی نے جیب سے چاکلیٹ نکالا اور شرافت کو دیتے ہوئے کہا، شرافت یہ چاکلیٹ پکڑ، آگے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، تو اپنا کام کر، میں یہیں سے تجھ پر نظر رکھوں گا۔ صرف بچے کو پیار کرنے سے کسی کو شک نہیں ہوتا، تو بچے کو بہلا پھسلا کر یہاں لیا، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ شرافت بولا، ٹھیک ہے بھائی، میں جا رہا ہوں، تو بس نظر رکھنا۔ بھائی بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شرافت عاصم کی طرف چل پڑا۔ بچے بچے ہوتے ہیں، عاصم اکیلا ہی دوڑ رہا تھا۔ شرافت عاصم کے قریب پہنچا اور بولا، بیٹا اتنا مت بھاگو ورنہ تھک جاؤ گے۔ عاصم رکا اور بولا، نہیں انکل، میں اتنی جلدی نہیں تھکتا، میں اپنی کلاس میں سب سے تیز دوڑتا ہوں۔ شرافت بولا، اوہ زبردست، تو تم آج اسکول کیوں نہیں گئے؟ عاصم نے کہا، انکل ہم نے تایا کا گھر چھوڑ دیا ہے، جب امی ہمیں ماموں کے گھر لے کر جائیں گی پھر میں اسکول جاؤں گا۔ شرافت نے پوچھا، اچھا تمہاری امی کہاں ہیں؟ عاصم بولا، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری 2 بہنیں بھی ہیں نا، ان کے ساتھ۔ شرافت نے کہا، اچھا بہنیں بھی ہیں۔ پھر شرافت نے جیب سے چاکلیٹ نکالا اور بولا، اچھا میں یہ تمہیں گفٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری دوستی ہو جائے۔ عاصم نے کہا، نہیں انکل، امی مجھے ماریں گی۔ یہ سن کر شرافت نے نیچے گرنے کی ایکٹنگ کی۔ عاصم بولا، کیا ہوا انکل؟ شرافت بولا، بیٹا میں نے چلنے کی کوشش کی تو میرے پاؤں میں موچ آ گیا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ عاصم نے کہا، انکل آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ شرافت بولا، نہیں بیٹا، میں نے گھر جانا ہے، وہاں میری گاڑی کھڑی ہے، تم مجھے ذرا گاڑی تک چھوڑ آؤ گے؟ عاصم نے کہا، جی انکل میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ عاصم شرافت کا بازو پکڑ کر چل پڑا۔ اتنے میں میری نظر اس پر پڑی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ عاصم کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں اٹھی، بیٹیوں کو ساتھ لیا اور عاصم کی طرف چل پڑی۔ عاصم مزار سے باہر نکلا، باہر شرافت کا ساتھی کھڑا تھا۔ شرافت کو دیکھتے ہی بولا، ارے کیا ہوا تمہیں میرے بھائی؟ شرافت نے کہا، بھائی پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔
بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں خود گاڑی تک لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی نے عاصم سے کہا بیٹا ذرا زور سے انکل کو پکڑنا، کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ عاصم نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچے، شرافت کو گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا کہ اسی اثنا میں شرافت نے اپنی چابی گاڑی میں گرا دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شرافت بولا عاصم بیٹا ذرا میری چابی پکڑانا، میں جھک نہیں سکتا۔ اتنے میں بھی مزار کے باہر پہنچ گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ عاصم سڑک کی دوسری طرف گاڑی کے اندر جھکا ہوا تھا، لیکن عاصم گاڑی کے اندر کیا کر رہا تھا؟ میں نے 3 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور بڑی بیٹی کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ میں روڈ کی دوسری طرف عاصم کے پاس چل پڑی۔ ادھر جیسے ہی عاصم گاڑی کے اندر گیا اور اس نے چابی اٹھا کر شرافت کو دینا چاہی، شرافت نے جھٹ سے جیب سے رومال نکالا اور عاصم کے منہ پر رکھ دیا۔ بھائی نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اسی وقت گاڑی چلا دی۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی، مگر 2 بچوں کا ساتھ تھا، کیسے بھاگتی؟ میں چیخنے چلانے لگی گاڑی روکو، میرے بچے کو وہ لوگ اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، کوئی تو انہیں روکو۔ ارد گرد سے لوگ جمع ہو گئے۔ 2-3 نے گاڑی کے پیچھے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن روڈ پر ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار تیز تھی، اس لیے وہ بھی بھاگ کر زیادہ دور نہ جا سکے۔ بہرحال ایک بائک والے نوجوان لڑکے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ بائک والا لڑکا فل سپیڈ میں گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر زار و خطار رونے لگی۔ ساتھ ہی چائے کا ہوٹل تھا۔ ایک آدمی نے کہا بہن سڑک پر نہ بیٹھیں، یہاں کرسی پر بیٹھ جائیں، 2 بچیاں ہیں آپ کی، کہیں انہیں کوئی گاڑی خدا نہ خواستہ مار نہ جائے، آپ اندر آ جائیں۔ یہ کھلا ہوٹل تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر بائک والے لڑکے کی راہ تکنے لگی۔ میری تو وہی آخری امید تھا۔ ہوٹل والے نے میرے سامنے پانی سے بھرا گلاس رکھا اور بولا بہن جی پانی پی لیں، فکر نہ کریں، وہ لڑکا گیا ہے نا دیکھنا آپ کے بیٹے کو لے کر ہی آئے گا۔ بائک والا لڑکا گاڑی کے پیچھے تھا۔ عاصم گاڑی میں بے ہوش پڑا تھا۔ شرافت بار بار مڑ کر بائک والے لڑکے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھائی یہ کمبخت لڑکا تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کا کیا کریں؟ بھائی نے کہا تو فکر نہ کر شرافت، بائی پاس کے قریب ہمارے 2 آدمی کھڑے ہیں، میں نے انہیں اسی وقت فون کر دیا تھا، ہم نے بس وہاں پہنچنا ہے، جب اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی نا تو اس کا ہیرو بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ بھائی نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ آہستہ آہستہ دن کا اجالا ڈھلنے لگا۔ سورج یہاں سے غروب ہو کر کہیں اور طلوع ہونے کی تیاریوں میں تھا کہ اچانک بھائی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے شیشے کے آگے کسی نے کالی چادر ڈال دی ہو۔ اسے سامنے سڑک نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بھائی چلایا شرافت یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں بھائی سے گاڑی بے قابو ہو گئی۔ بھائی نے گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی سنبھل نہ سکی۔ شرافت چلایا بھائی خدا کے واسطے بریک لگاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے۔ بھائی چلایا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا شرافت۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے بریک لگا دی۔ بائک والا ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ٹرک نے انہیں کراس کیا تو ٹرک کا ڈرائیور بھی ان کے قریب سے یہ کہتے ہوئے گزرا اندھے ہو کیا؟ چلتی روڈ پر تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے؟ شرافت بولا بھائی شکر کرو ہم بال بچ گئے۔ اتنے میں بائک والا لڑکا دوبارہ بائک سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک شخص نظر آیا۔ وہ غصے سے شرافت اور اس کے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے اس قدر سرخ ہو رہی تھیں کہ بائک والے لڑکے کو بھی اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بھائی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا اوئے تو کون ہے؟ چل ہٹ سامنے سے۔ لیکن وہ شخص خاموش رہا۔ پھر اچانک اس کا جسم بڑھنے لگا اور وہ اونچا ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہی بھائی دبک کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور بولا شرافت یہ کیسی بلا ہے؟ شرافت بولا بھائی جان بچانے کا کوئی طریقہ نکالو۔ اسی اثنا میں جن نے گاڑی کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ شرافت بولا بھائی بہتر ہے کہ ہم گاڑی سے نکل کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ اسی گاڑی میں ہماری قبر بن جائے۔ بھائی بولا بچے کا کیا کریں گے؟ شرافت بولا بھائی بچے کو چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ دونوں گاڑی سے نکلے اور ایک طرف بھاگنے لگے۔ جن نے اپنے لمبے لمبے اونچے ہاتھوں سے دونوں کو پکڑا اور سڑک کے کنارے لگے اونچے اونچے درختوں پر بٹھا دیا اور خود غائب ہو گیا۔ بائک والے لڑکے نے یہ دیکھا تو اس نے بائک سٹارٹ کی اور گاڑی کے قریب آیا۔ عاصم کچھ ہوش میں آ رہا تھا۔ بائک والے لڑکے نے عاصم کو گاڑی سے نکالا اور اسے بائک پر بٹھایا۔ سڑک کی دوسری طرف بھائی اور شرافت اونچے درختوں پر بیٹھے تھے۔ بائک والے لڑکے کو دیکھ کر چلانے لگے اوئے ادھر دیکھو، ہمیں تو نیچے اتارتے جاؤ۔ لیکن بائک والے لڑکے نے عاصم کو کہا بچے آنکھیں کھولو، جلدی کرو، ہم نے واپس جانا ہے۔
لڑکا بائک پر بیٹھا اور عاصم سے کہا، بیٹا مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ عاصم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بائک والا لڑکا بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے سے شرافت اور بھائی اسے زور زور سے مدد کے لیے پکارتے رہے۔ میں ہوٹل سے اٹھی اور پیدل چل پڑی۔ ہوٹل والا بولا، بہن جی میری ماں نے تو بائک والے لڑکے کا انتظار کر لیں، پھر جہاں دل کرے بیٹے کو ڈھونڈنے چلی جانا۔ ساتھ والی دکان کا دکاندار بھی آ گیا، وہ بھی کہنے لگا، جی بہن جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں، ہم صرف ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ مگر میرے دل کو آرام نہیں تھا، میں مسلسل روئے جا رہی تھی کہ اچانک بائک والا لڑکا آتا ہوا نظر آیا، اس کے پیچھے عاصم بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل والا بولا، بہن جی وہ لڑکا آ گیا، کیا اس کے پیچھے آپ کا بچہ ہے؟ میں نے کہا جی جی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھے۔ لڑکے نے ہمارے قریب بریک لگائی، ہیلمٹ اتارا۔ میں نے آگے بڑھ کر عاصم کو گود میں اٹھا لیا۔ میں نے عاصم کو سینے سے لگایا اور اسے چومنے لگی۔ آس پاس کے تقریباً تمام لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہوٹل والے نے بائک والے لڑکے کو کہا، او ہیرو، میرا دل کہہ رہا تھا کہ جیسے تو بچے کو لے کر ہی آئے گا۔ بائک والا لڑکا بائک سے نیچے اترا، اس نے بائک کو لاک کیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا، سسٹر کوئی بات نہیں۔ ارد گرد کے لوگ سب بہت خوش ہو رہے تھے، سب اس لڑکے کی تعریف کر رہے تھے۔ لڑکے نے مجھ سے کہا، سسٹر آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور بولی، یہاں سے تھوڑی دور میرے بڑے بھائی کا گھر ہے، وہیں جانا ہے۔ وہ بولا، سسٹر آئیں، میں آپ کو رکشے پر بٹھا دیتا ہوں۔ اس نے چھوٹی کو گود میں اٹھا لیا، اس نے ہمیں رکشے میں بٹھایا اور بولا، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ میں نے کہا بولو۔ اس نے مختصر وہاں ہونے والا تمام واقعہ مجھے بتا دیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، سسٹر میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور رکشہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیا وقت آ گیا ہے، خون کے رشتے بھی سفید ہو گئے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ آج کل دونوں لڑائی جھگڑا کر کے الگ رہ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے گھر تو میں جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ چھوٹی بھابھی تو پوری آفت تھی، کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہاں بڑے بھائی کا دروازہ شاید میرے لیے کھل جائے، لیکن بڑی بھابھی کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کب بدل جائے۔ لیکن میں کب تک مزار پر پڑی رہوں گی؟ چاہے کچھ بھی ہو، میرے شوہر کا اس گھر میں حصہ ہے اور میں لے کر رہوں گی، میرے بچوں کا حق ہے اس پر۔ یہی سب سوچتے سوچتے رکشہ گھر کے باہر رکا۔ میں بچوں کو لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بھائی کے بھی 2 بچے تھے، سب کمرے میں بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بھابھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سب کو سلام کیا، بھائی نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ والے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ میں بچوں کو لے کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بیگ زمین پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچے فرش پر بچھے قالین پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ بھائی نے کہا، سمیرا اس طرح اچانک، وہ بھی بیگ لے کر، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، جٹھانی نے مکاریاں کر کے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ اتنے میں بھابھی کمرے میں چلی آئی اور بولی، مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، بڑی مکار عورت ہے وہ۔ لیکن سمیرا تو گھر چھوڑ کر آئی کیوں ہے؟ واحد بھائی کا حصہ ہے اس گھر میں، تو اپنا حصہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے کہا، بھابھی جب جیٹھ نے محلے والوں کے سامنے میرے آگے 2 ہاتھ جوڑ دیے تو میں وہاں کیسے رکتی؟ بھابھی بولی، لیکن تو آتی کیوں؟ فون کر دیتی نا، تیرے بھائی وہاں آ جاتے۔ یہ کیا بات ہوئی احسن کے ابا؟ میں تو کہتی ہوں کہ… بھابھی نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھائی نے کہا، فرحانہ چپ کر، مجھے کچھ سوچنے دے، تم لوگوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ بیٹی بول پڑی، نہیں کھایا ماموں۔ بھائی بھابھی سے مخاطب ہوئے، فرحانہ جا کر بچوں اور سمیرا کے لیے کھانا لے کر آ۔ یہ سن کر بھابھی اٹھ کر چلی گئی۔ ٹھیک 2 دن بعد عشاء کی نماز کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں بھائی سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہتی تھی کہ بھابھی کی آواز سن کر رک گئی۔ بھابھی کہہ رہی تھی، دیکھیں احسن کے ابا، جلدی جلدی اس مسئلے کو نمٹائیں۔ آپ کی بہن کے 3 بچے ہیں، 4 لوگوں کا خرچہ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ اوپر سے ہمارا گھر بھی چھوٹا سا ہے۔ اتنے میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا، بھابھی میں تو خود یہاں آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پورا 1 دن بچوں کو لے کر مزار پر پڑی رہی ہوں کہ بھائیوں کے دروازے پر نہ جانا پڑے، لیکن کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بھائی یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، سمیرا تو 1 دن مزار پر رکی رہی ہے؟ کیا میں مر گیا تھا ہاں کہ میرے ہوتے ہوئے میری بہن مزار پر پڑی رہی؟ یہ تو نے اچھا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی خدا کے لیے کچھ کرے،
जेठानी ने मुझ पर सोने की अंगूठी का झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो उसने बदला लेने के लिए मुझे घर से ही निकलवा दिया। भाई ने कहा, सुमेरा, जब तक ये मसला हल नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने कहा, जी भाई। भाई ने कहा, मैं कल ही महल्ले के बुज़ुर्गों से मिलता हूँ और उनसे मशवरा करता हूँ। अम्मी, कितनी खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बेटी बोली, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। छोटी बेटी भी खुश हो रही थी। मेरे बच्चे एक बहुत खूबसूरत बाग में खेल रहे थे। मैंने कहा, चलो बच्चों, ये हमारी दुनिया नहीं है, हमने अपनी दुनिया में जाना है। इसी असना में एक जिनज़ादी मेरी तरफ चलती हुई आई और बोली, सुमेरा, क्यों बच्चों को डरा रही हो? माना कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, लेकिन इन बच्चों की तो है, इन्हें यहीं खेलने दो। मैंने कहा, नहीं, हम इंसान हैं और तुम जिन्नात हो, हमारी दुनिया एक नहीं हो सकती। इसी असना में एक भालू वहाँ दौड़ता हुआ आया। वो मेरे बच्चों की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। मैं बच्चों की तरफ भागने ही लगी थी कि जिनज़ादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, डरो नहीं, वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं चिल्लाई, छोड़ो मेरा हाथ, भालू मेरे बच्चों को खा जाएगा। लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। इतने में भालू मेरे बच्चों के पास पहुंचा कि मेरी चीख निकल गई। लेकिन भालू बच्चों के पास बैठ गया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। ये भालू बहुत बड़ा था। मेरे तीनों बच्चे उस भालू की पीठ पर चढ़कर बैठ गए और वो भालू करीब ही एक घर की तरफ चल पड़ा। मैं चिल्लाई, ये कहाँ जा रहा है? बच्चों ने खुशी से हाथ हिलाकर मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा। जिनज़ादी बोली, ये घर जा रहे हैं, तुम तो नहीं जाओगी, लेकिन इन्हें तो जाने दो। मैंने कहा, नहीं, मैंने वापस जाना है, छोड़ो। वो बोली, ज़िद ना करो। मैं उससे अपना हाथ छुड़ा ही रही थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं उठ बैठी। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर लगे पर्दे पर पड़ी। पर्दा हिला और मुझे एक साया नज़र आया। मैंने तकिए के नीचे से अपनी तस्बीह उठाई और बाहर की तरफ चल पड़ी। सीढ़ियों पर मुझे आहट महसूस हुई तो मैं ऊपर चल पड़ी। छत के ऊपर भी एक छोटा सा कमरा था। ऊपर पहुंची तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये इंसान है? वो बोली, नहीं, मैं जिनज़ादी हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी सोचों को पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैंने कहा, क्यों रहती हो? वो बोली, मुझे तुम्हारे बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरे भी बच्चे थे, एक हादसे में मुझसे बिछड़ गए। मज़ार पर तुम्हारे बच्चों को देखा तो लगा जैसे ये मेरे अपने बच्चे हों। मैंने कहा, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, मेरे बच्चों से दूर रहो। वो बोली, दूर ही तो हूँ, करीब आती तो तुमसे छीन कर ले जाती। मैंने कहा, देखो, मुझे परेशान मत करो। वो बोली, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। मैंने कहा, तुम चली जाओ यहाँ से। इतने में छत की लाइट ऑन हुई। भाई ने कहा, सुमेरा, किससे बातें कर रही हो? मैंने मुड़कर भाई की तरफ देखा और बोली, भाई वो तो मैं। जैसे ही मैंने जिनज़ादी की तरफ देखा तो वहाँ कोई ना था। भाई ने कहा, सुमेरा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, जी भाई, ठीक है। भाई ने कहा, आधी रात का वक्त है, चलो कमरे में आराम करो। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। अब ये कौन सी नई मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। अगले दिन भाई ने मेरे जेठ को मिलने का पैगाम भिजवाया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। महल्ले के बुज़ुर्गों ने भी उससे रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर फरार हासिल कर रहा है। भाई ने पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे, सुमेरा, तेरा जेठ तो बड़ा खबीस आदमी है, वो तो किसी से मिलना ही नहीं चाह रहा। भाभी बोली, आसन के अब्बा, साफ जाहिर है इसीलिए मिलना नहीं चाह रहा कि छोटे भाई की जायदाद हड़पने के चक्कर में है। मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों का हक उन्हें देगा। भाई बोले, ऐसे कैसे नहीं देगा हक? मैं कल ही वकील से मिलता हूँ। भाभी बोली, आसन के अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? पता भी है कोर्ट कचहरियाँ चंगे भले बंदे को कंगाल करके रख देती हैं। भाई ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए। भाभी बोली, हाँ हाय, बस यही करना रह गया था। फिर वो मुझे कहने लगी, सुमेरा, तेरे हिस्से के चक्कर में कहीं हमारा दिवालिया ना निकल जाए। ये कहकर वो भी किचन में चली गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। मेरी जेठानी किचन में चाय बना रही थी। वो किचन से ही चिल्लाई, आ रही हूँ, कौन है भाई? क्या दरवाज़ा तोड़ दोगे? मेरी जेठानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मैं खड़ी थी।
میں تیزی سے اندر آئی اور میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ جٹھانی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے سمیرا، تیری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے جٹھانی کو گردن سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر دھکا دیا۔ وہ بستر پر گری اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چلائی، گھٹیا عورت، کہاں ہے تیرا شوہر؟ نہ میرے بھائی سے مل رہا ہے، نہ محلے کے بزرگوں سے۔ تم لوگ میرا حق کھا لو گے اور میں خاموش رہوں گی؟ کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے؟ میری بھابھی نے یہ سن کر کہکہا لگایا اور بولی، اچھا تو یہ مرچی لگی ہے تجھے؟ میں بھی سمجھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جٹھانی کھڑی ہوئی اور میرے قریب آ کر بولی، ایک پائی تو لے کر دکھا دے، میں تجھے مان جاؤں گی۔ میں نے اسے تھپڑ لگایا اور وہ دور جا گری۔ وہ گرجی، کمبخت عورت، تجھے آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی اور اسے 2-3 اور اتنی زور زور سے تھپڑ مارے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ میں نے کہا، پھر آؤں گی، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے بچوں کو تیار کر کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بھائی کے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی بیٹی کمرے میں بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ آج بھائی کی بھی فیکٹری سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی، وہ بھی گھر آ گئے تھے۔ ہم شام کی چائے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بھائی نے کہا، خدا خیر کرے، کون ہے؟ وہ جلدی سے اٹھے اور دروازے کی طرف گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا جیٹ غصے سے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اندر گھسا چلا آیا۔ میں بھی سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری جٹھانی بھی اندر آ گئی۔ بھائی نے کہا، تم اچانک یہاں؟ میں نے کتنے پیغام بھیجے۔ جیٹ بولا، میں تیری اس بہن کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے اسے بھابھی کہتے شرم آ رہی ہے۔ جٹھانی کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بھائی بولے، اصغر منہ سنبھال کر بات کر، تو ہوش میں نہیں ہے کیا؟ جیٹ بولا، ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، پوچھ اپنی بہن سے۔ آج یہ میرے گھر کے اندر گھسی چلی آئی اور اس نے میری بیوی کو بری طرح مارا ہے۔ بھائی نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں بھائی۔ میری بھابھی بولی، سمیرا تو آج سارا دن گھر پر ہی تھی، میرے سامنے۔ جیٹ چلائے، او بھابھی بس کر دے، خدا کے واسطے، کتنا جھوٹ بول رہی ہے تو۔ یہ سن کر بھائی بولے، بس اصغر بس، اب تو حد سے بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں پڑوس کے ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور بولے، یہ تم لوگوں نے محلے میں کیسا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ میرا جیٹ بولا، چاچا دیکھ، سمیرا بھابھی نے آج میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو بہت مارا ہے۔ چاچا نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ چاچا نے کہا، اصغر تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ سمیرا بیٹی نے تیری بیوی کو مارا ہے؟ جیٹ بولا، ثبوت ساتھ لایا ہوں میں۔ چاچا اتنا پاگل نہیں ہوں، میری بیوی کے دونوں گالوں پر تھپڑ کے نشان ہیں، صرف منہ نہیں توڑا سمیرا بھابھی نے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ کہہ کر جیٹ نے اپنی بیوی سے کہا، چل دکھا ان سب کو اپنا چہرہ۔ میری جٹھانی جو اب تک چہرے کو چادر سے چھپائے کھڑی تھی، اس نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ ہم سب ہکا بکا اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری بھابھی قریب رکھی مسہری پر بیٹھ گئی اور بولی، لو جی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ چاچا نے میری جٹھانی کا چہرہ دیکھا تو بولے، ارے اصغر، تو اندھا ہو گیا ہے یا ہم اندھے ہو گئے ہیں؟ کہاں ہے نشان؟ جیٹ نے یہ سنا تو چونک کر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا اور بولا، نیک بخت، تیرے چہرے پر اتنے بڑے بڑے نشان تھے، کہاں گئے؟ یہ سن کر میری جٹھانی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ نشان کیا پینسل کے تھے جو میں ربڑ سے مٹا دوں گی؟ پھر جٹھانی برآمدے میں لگے آئینے کی طرف بھاگی اور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری بھابھی بولی، اے شاہدہ، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو بہت چالاک ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تو اتنی مکار اور جھوٹی بھی ہے۔ میری جٹھانی بولی، بس بھابھی۔ چاچا بولے، خبردار شاہدہ، تو خاموش ہو جا۔ پھر چاچا میرے جیٹ سے مخاطب ہوئے اور بولے، دیکھ اصغر، بہت ہو گیا تیرا تماشا۔ تیری بیوی کی جھوٹی سچی کہانی پر تو بھاگتا چلا آیا، اور ہم نے تجھ سے ملنے کے لیے پیغام بھجوایا تو کسی کو جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری بات غور سے سن، یا تو سمیرا کے بچوں کا حق دے دے، یا میں پنچایت بلاتا ہوں، یا کورٹ کچہری جانا پڑے گا۔ سوچ لے کیا کرنا ہے۔ میرے جیٹھ نے اپنی بیوی کو پکارا، چل شاہدہ، گھر چلیں۔ وہ چلے گئے تو چاچا نے بھائی سے کہا، ٹھیک ہے برخوردار، جیسے ہی اصغر کی طرف سے جواب آئے مجھے اطلاع کرنا۔ اب میں چلتا ہوں، دروازہ بند کر لے۔ چاچا چلے گئے اور بھائی نے دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی کہکہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، سمیرا،
تیری جٹھانی تو اللہ معاف کرے بڑی ڈرامے باز ہے۔ ادھر میرے جیٹھ اور جٹھانی گھر پہنچے۔ میرا جیٹھ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، کیا مصیبت ہے، الٹا میری بے عزتی ہو گئی۔ تیرے چہرے پر انگلیوں کے کتنے بڑے بڑے نشان تھے۔ جٹھانی بھی چادر اتار کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیٹھ نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جٹھانی بولی، اب کیا ہوا ہے؟ جیٹھ چلاتے ہوئے بولا، شاہدہ تیرے چہرے پر انگلیوں کے نشان ہیں۔ جٹھانی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آئینے کی طرف بھاگی اور آئینے میں دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ جیٹھ اس کے قریب گیا اور بولا، شاہدہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ نشان کیا جادو کے تھے کہ وہاں جاتے ہی غائب ہو گئے؟ جٹھانی چلائی، جادو جادو، ہائے اللہ، میری دیورانی نے مجھ پر جادو کرا دیا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک چلی جائے گی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کچھ کرو سرتاج۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا اور پھر چلائی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ فون کی طرف بھاگی۔ اس نے فون ملایا تو میری بھابھی نے اٹھایا۔ جٹھانی چلائی، کہاں ہے سمیرا جادوگرنی؟ بلا اسے، اس نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ میری بھابھی بولی، شاہدہ بھابھی اب پھر کچھ ہو گیا ہے؟ جٹھانی روتے ہوئے بولی، ہاں، جب سے گھر آئی ہوں میرے چہرے پر انگلی کے نشان چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے سمیرا نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ اسے بتا دے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر جٹھانی نے فون بند کر دیا۔ میں بھابھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا بھابھی؟ بھابھی نے رسیور رکھتے ہوئے کہا، تیری جٹھانی تو بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ کہہ رہی ہے گھر جاتے ہی اس کے چہرے پر نشان نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہی ہے تو نے اس پر جادو کیا ہے۔ میں نے کہا، استغفر اللہ بھابھی، جب سے میں یہاں آئی ہوں تم نے مجھے کہیں آتے جاتے دیکھا ہے؟ بھابھی بولی، یہی تو میں بھی حیران ہوں۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ جو ہی اٹھ کر بیٹھی، خوف سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ساتھ والی چارپائی پر میرا بیٹا سو رہا تھا اور وہی جن زادی میرے بیٹے کے پاس بیٹھی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، میں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ میں اٹھی اور چھت کی طرف بھاگی۔ مجھے لگا کہ وہ اوپر ہی جائے گی، لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تو میں کھڑی رہی، لیکن جب کوئی میرے سامنے نہ آیا تو میں دوبارہ نیچے چلی آئی۔ مجھے جن زادی سے اب خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تو۔ میرا دماغ خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ اگلے دن میری جٹھانی دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن میں ایک چھپکلی اس پر آ گری۔ جٹھانی چیخیں مارتی کچن سے باہر بھاگی۔ اس نے چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن چھپکلی دوپٹے سے چپکی ہوئی تھی۔ میری جٹھانی نے چیخیں مارتے ہوئے دوپٹہ اتار کر پھینکا۔ چھپکلی دور جا گری، لیکن اچانک چھپکلی دوپٹے سے نکلی اور جٹھانی کی طرف تیزی سے دوڑتی چلی آئی۔ یہ دیکھ کر جٹھانی چیختی چلاتی کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ کمرے میں گھسی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی جٹھانی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی اور ایک گہرا سانس لیا، اس کی چیخ نکلی۔ وہی چھپکلی جٹھانی کے پاؤں کے پاس کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جٹھانی کے اوپر آتی، اس نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگی۔ چھپکلی بھی تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر جٹھانی نے باہر کا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں نکل آئی اور شور مچانا شروع کر دیا، محلے والوں، ارے باجی عشرت کہاں مر گئی ہو، جلدی آؤ، مجھے بچا لو۔ جٹھانی کی چیخو پکار سن کر جو گھر پر موجود تھا سب باہر آ گئے۔ سب نے پوچھنا شروع کیا تو میری جٹھانی بولی، اے چھپکلی کب سے میرا پیچھا کر رہی ہے، مجھے بچا لو عشرت باجی۔ 2-3 مرد اندر گئے، پورا گھر چھان مارا، لیکن اندر کوئی چھپکلی نہیں تھی۔ ایک بزرگ نے کہا، شاہدہ تو باولی ہو گئی ہے کیا؟ کبھی تجھے اپنے چہرے پر نشان نظر آتے ہیں تو کبھی چھپکلی۔ جٹھانی نے روتے ہوئے کہا، میرا یقین کرو چاچا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک خاتون بولی، اچھا چل اندر تو چل۔ جٹھانی چلائی، نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی۔ 2-3 بزرگ خواتین بولی، اے شاہدہ اندر چل، ہم بھی تیرے ساتھ آ رہے ہیں۔ دیکھ جب تک بھائی اصغر گھر واپس نہیں آ جاتا ہم تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ پھر ایک محلے دار نے اسپیشل میرے جیٹ کو فون کیا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر آیا۔ جٹھانی نے اسے کہا، سرتاج مجھے بچا لو، تمہاری بھابھی مجھے جان سے مار دینا چاہتی ہے، اس نے مجھ پر کالا جادو کرا دیا ہے۔ ہائے اللہ، میرے پیچھے تو چھپکلیاں بھاگ رہی ہیں، مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ میرے جیٹھ بولے، رکو میں ابھی فون کرتا ہوں۔ میری جٹھانی نے شوہر کا بازو پکڑ کر کہا، نہیں فون مت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر سارے جنات میرے پیچھے لگا دے۔
آپ اس کے بچوں کا جو حصہ بنتا ہے اسے دیں اور یہ قصہ ختم کریں۔ میرے جیٹھ نے حیرت سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جٹھانی بولی، میں مر گئی تو روپے پیسے کا کیا کرو گے؟ مجھے بچا لو سرتاج۔ وہیں قریب بیٹھی پڑوسن نے دوسری کے کان میں کہا، اف اللہ، یہ شاہدہ کتنا ڈرامہ کرتی ہے۔ شام کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی نے فون اٹھایا۔ فون کی دوسری طرف سے میرے جیٹھ بولے، احمد بھائی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اچھا نہیں ہو رہا، لیکن میں اس مسئلے کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں نے بینک سے رقم نکلوا لی ہے۔ اس گھر میں میرے بھائی کا جتنا حصہ بنتا تھا میں کیش کی صورت میں اپنے بھائی کے بچوں کو دینے کے لیے رضامند ہوں۔ سمیرا بھابھی کو لے کر کل کورٹ آ جانا تاکہ وکیل کے سامنے سارے معاملات طے پا جائیں۔ اگلے دن ہم کورٹ چلے گئے۔ کاغذات پر ضروری دستخط ہوئے اور میرے جیٹھ نے کیش رقم ہمارے حوالے کر دی۔ ہم نے رقم لی اور سیدھا بینک چلے گئے۔ بھائی نے بینک میں رقم میرے نام سے جمع کرا دی۔ آج رات معمول کے مطابق میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور بھائی کے سر پر 3 بچوں کا بوجھ لے کر بیٹھی رہتی تو بھابھی کتنے دن مجھے برداشت کر لیتی۔ اب کم از کم میرے بچے کسی پر بوجھ تو نہیں ہے۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی پر لگا پردہ ہلا اور ایک سایہ نظر آیا۔ ہو نہ ہو، لگتا ہے وہی آ گئی ہے۔ میں جائے نماز سے اٹھی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ آج اس سے پوچھ کر رہوں گی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی تو میں اوپر کی طرف چل پڑی۔ چھت کے اوپر وہی جنزادی کھڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ عاصم بھی کھڑا تھا۔ میں چلائی، میرا عاصم! جنزادی بولی، وہیں رک جاؤ۔ میں ڈر کے مارے جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی۔ جنزادی نے عاصم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، سمیرا، میں چاہوں تو ابھی تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ کئی بار لے جانا چاہا، لیکن ماں کی نظر سے جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں فیصلہ بدل دیتی ہوں۔ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، میرے بچے ایک حادثے میں مجھ سے جدا ہو گئے، مگر تمہارا عاصم تم سے جدا نہ ہو۔ میرا بیٹا بھی تمہارے بیٹے کی عمر کا تھا۔ تمہاری اور ہماری دنیا کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی دیوار ہے۔ تمہارا بچہ اس لیے خاص ہے کہ اللہ نے اس میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ دیوار کے اس پار آ سکتا ہے، اس لیے اس کی بہت حفاظت کرنا اور اسے اندھیرے سے بچانا۔ یہ کہہ کر اس نے عاصم کو چھوڑ دیا۔ عاصم میرے پاس چلا آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا۔ جنزادی غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی عاصم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں جلدی جلدی اسے اٹھا کر کمرے میں لائی۔ کچھ دیر بعد عاصم کو ہوش تو آ گیا، لیکن تیز بخار چڑھ گیا۔ کئی دن تک عاصم کو بخار رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ جنزادی اس کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔